محتشم، جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق کی ہے، کائنات کو اللہ نے جب سے وجود بخشا ہے، تب سے ہی اللہ رب العزت نے دو رستوں کا انتخاب کر دیا ہے۔ بولے ذرا کتنے رستوں کا؟ دو رستوں، اور وہ دو رستے ہیں، ان پر چلنے والے دو ہی طبقات ہیں، دو ہی آگے منزلیں ہیں اور دو ہی قسم کے مسافر ہیں۔ ایک رستہ جو ہے وہ رحمان کا رستہ ہے اور دوسرا جو رستہ ہے وہ شیطان کا رستہ ہے۔ ایک رستہ رحمان کا ہے، دوسرا رستہ شیطان کا ہے۔ ایک راستے پر چلنے والے جو مسافر ہیں وہ راہ رحمان کے مسافر ہیں، جو دوسرا رستہ ہے اس پر چلنے والے جو ہیں وہ راہ شیطان کے مسافر ہیں۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رحمان اور شیطان کے جو دو رستے بنے ہیں، ان کی تاریخ کیا، کب سے بنے ہیں؟ آپ سب نے یہ سن رکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کر دی، پیدا فرما دیا، اللہ رب العزت نے سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے پیارے آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا اور اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، باری تعالیٰ میں اس آدم کو کیوں کر سجدہ کروں؟ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میرا مقام زیادہ ہے، میری عظمت زیادہ ہے، میری شان زیادہ ہے، میرا رتبہ زیادہ ہے، میرا سٹیٹس بڑا ہے، اس کم تر کو سجدہ کیوں کر کروں؟ جب اس نے انکار کیا تب اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرج، فرمایا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، فإنک رجیم، قیامت تک رجیم ہے تو قیامت تک لعنتی ہے، تجھے اپنی رحمت سے محروم کر رہا ہوں۔ اب بات قابل توجہ ہے، جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس کو اپنی بارگاہ سے خروج دے دیا، اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے شیطان نے کہا قال فبعزتک، اے باری تعالیٰ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، تیری عزت و جلال کی قسم کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال تو دیا ہے، تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے رجیم تو کر دیا ہے۔ رجیم کا معنی ہوتا ہے لعنتی ہونا، اور لفظ لعنت کا عربی گرامر کے اعتبار سے جو معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم کر دینا، رحمت سے محروم کر دینا۔ تو جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو رجیم کر دیا، شیطان بنا دیا، رحمت سے محروم کر کے بارگاہ سے نکال دیا اور راندہ درگاہ جب کر دیا، اس وقت شیطان نے کیا کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، باری تعالیٰ میں ضرور بھی ضرور لأغوینہم اجمعین، میں ضرور بھی ضرور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو بہکاتا رہوں گا، ان کو نیکی کے راستے سے، اچھائی کے راستے کے، خیر سے راستے سے اور بھلائی کے راستے سے ہٹا کر برائی اور گناہ کے راستے پر انہیں میں چلاتا رہوں گا۔ نمبر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس نے تاکید استعمال کی، اور ایک نہیں دو تاکیدیں استعمال کی۔ شروع کے اندر لام تاکید کا ہے، آخر کے اندر نون تاکید کا ہے، جس کا اردو میں معنی یہ بنتا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اس وقت میرے رب تعالیٰ نے قربان جائے کیا اشارہ کیا؟ شیطان لعین، تجھ سے جو ہوتا ہو تو کر لینا، تو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میرے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ کبھی بھی تیرے دامے فریب میں نہیں آئیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، وہ کبھی بھی تیرے اشارے پر نہیں چلیں گے، وہ کبھی بھی تیرے وسوسہ اندازی کے اندر نہیں آئیں گے۔ اس وقت میرے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال ھذا صراط مستقیم، فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے کہ جس راستے پر مخلصین بندے چلا کریں۔ اور اس وقت شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اب تیرا اور میرا راستہ جدا ہو گیا، ایک تیرا راستہ ہے، ایک میرا راستہ ہے، ایک تیرے راستے کے مسافر ہوں گے، ایک میرے راستے کے مسافر ہوں گے، ایک منزل تیرے راستے پر چلنے والوں کی ہوگی، دوسری منزل میرے راستے چلنے والوں کی ہوگی۔ تو میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے جو ہوتا ہو تو کر لینا، جنہیں میں ہدایت دوں گا اور جنہیں میں اپنی بارگاہ سے نورانیت کا فیض عطا کروں گا اور جن کے سینوں کے اندر ایمان کی دولت اور ایمان کا چراغ میں روشن کرتا رہوں گا، فرمایا وہ ہمیشہ تجھ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں گے اور وہ شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ فرمایا کہ جو رحمان کے راستے پر چلتا رہے گا میں رب اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو سعید بھی بناؤں گا، اس کے لیے سربلند بھی کر دوں گا۔